اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت افعاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العلي العظيم صلوات فاتح کی درخواست سے مرحوم مغفور حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نقی امام رضوی کے لیے الفاتح. صلاة محمد وعلى عزیزان گرامی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 کا میں نے انتخاب کیا جس میں اللہ بہت خوبصورت انداز سے ارشاد فرما رہا ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہے حکمت اور دانائی یعنی وزڈم دانش عطا فرمائے. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے اللہ حکمت دے دیتا ہے اللہ نے اسے خیر کثیر عطا کی. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، سوائے عقل والوں کی کوئی بھی سوچنے والا نہیں ہوتا. تذکر لیتے ہیں، ریمائنڈر لیتے ہیں تو صرف عقل والے. پوری دنیا میں اسلام کا پیغام عام ہے لیکن صرف پہنچتے ہیں حکمت والے. عزیزان گرامی سرور کائنات نے فرمایا تھا انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ. جب علم کے لیے کہا تو کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. فمن اراد العلم فلیأت الباب، جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آ جائے. تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا، آپ نے حدیث سن رکھی ہے، بہت مشہور حدیث ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. جس نے بھی شہر میں آنا ہے دروازے سے آئے. یا رسول اللہ
یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اگر علم چاہیے تو دروازے پہ آئے، فمن اراد العلم فلیأت الباب، جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آئے۔ تو میرا دل کہتا ہے پیغمبر فرمائیں گے، کیونکہ میں جانتا ہوں میرے بعد لوگ اس شہر کی دیواریں اور پرنالہ بنانے والے ہیں۔ تو میں پہلے ہی بتا کے جا رہا ہوں، علم کے شہر کا دروازہ علی ہے۔ دیواروں پہ نہ چڑھنا، چھتوں پہ نہ جانا، پرنالوں پہ نہ بیٹھنا۔ اگر علم کے شہر میں آنا ہو تو دروازے سے آنا۔ عزیزان گرامی، دروازہ ہے مولا علی، چاہے علم کا دروازہ چاہے حکمت کا۔ اور جناب سرور کائنات نے فرمایا کہ انا دار الحکمت و علی بابها، میں حکمت کا، دانائی کا گھر ہوں۔ وزڈم میرے پاس ہے، اگر حکمت دانائی چاہیے ہو تو میرے پاس آنا، لیکن میرے پاس ڈائریکٹ نہ آنا۔ دوبارہ غور سے سن لیجئے گا، میرے پاس ڈائریکٹ نہ آنا، مستقیم نہ آنا، ہمیشہ واسطے سے آنا، اور مجھ تک پہنچنے کا واسطہ علی ہے۔ عزیزان گرامی، دوبارہ میں پیش کر رہا ہوں، اللہ نے ایک قرآن کریم میں آیت نازل کی ہے۔ مجھے جس مضمون کو پیش کرنا ہے ذرا اس کو تھوڑا ایک تمہید باندھ دوں تاکہ میں آپ کو پہنچا سکوں۔ میری آواز صاف آ رہی؟ اس کے اندر ایک گونج آ رہی ہے کہ مائک اگر ٹھیک ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں پڑھتا رہوں گا۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل کی ہے کہ اللہ کی جو بھی اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ رسول کی اطاعت کرے۔ بہت خوبصورت آیت ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ توجہ، تھوڑی سی توجہ، مجمع ہے میرے ساتھ؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ میرا ایک سوال ہے، اللہ افضل ہے یا رسول اللہ؟ اللہ افضل ہے، اللہ رسول اللہ کا بھی اللہ۔ توجہ، اب اللہ کو کہنا چاہیے تھا جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کر لی، لیکن اللہ فرما رہا ہے، کچھ میرے بھائی پہنچ گئے، لیکن اللہ فرما رہا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی پہنچ گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ افضل ہے، لیکن اللہ نے کہا خبردار، میرے رسول کی اطاعت کرنا وہی میری اطاعت ہے۔ اب اگر کوئی جنگ سے بھاگے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ نے کہا تھا جان بچانا واجب ہے۔ اللہ نے کہا خبردار، میرے رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ اگر وہ پکارے واپس آؤ تو یہ نہ کہنا میں اللہ سے ڈائریکٹ ہوں، میں نے نام نہیں لیا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں اللہ سے ڈائریکٹ ہوں۔ اللہ نے کہا خبردار، ڈائریکٹ نہ آنا، میرے نبی کے پاس جاؤ، وہ لائیں گے مجھ تک۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تم پیغمبر کے پاس جاؤ، وہ میرے پاس لائیں گے۔ پیغمبر نے کہا میرے پاس ڈائریکٹ نہ آنا، علی کے۔ جو فرما رہے ہیں، اب حبیب خدا نے فرما دیا ہے کہ بھئی علی کے پاس جاؤ گے وہ مجھ تک لے کے آئیں گے، علم چاہیے ہو تو علی کے پاس جاؤ۔ میں یہاں پہ جملہ پیش کر دوں گا کیونکہ میرا موضوع ہے حکمت، دانائی، علم، اور ایک عالم کی مجلس ہے، اس لیے میں نے آپ ہی کے یہاں پہ انہوں نے برس کئی برس خدمت کی۔ بیدان گرامی، علم کی میں یہاں پہ باریکیوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ خوارج یہ لفظ سب سمجھ لیتے ہیں، خارجی کی جمع ہے۔ خارجی کہتے ہیں جو امام کے خلاف خروج کرتے ہیں، خروج سمجھتے ہیں جنگ کے لیے نکلا ہے۔
anyone who rises against the imam is called خارجی. جو امام کے خلاف قیام کرے, جنگ کرے اور کہے میں جہاد کر رہا ہوں. سارا مجمع نہیں ہے. زیارت عاشورہ اٹھائیے, چھٹے امام کہتے ہیں پروردگارہ جو حسین کے قاتل ہیں, جو قتل کرنے والے, ان پہ لعنت. لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا. توجہ, جس نے آپ کا قتل کیا اس پہ لعنت, جس نے آپ پہ ظلم کیا. اور پھر ایک اور طبقہ وجاہدت الحسین, جو یہ کہہ کے چلے ہم حسین کے خلاف جہاد کرنے جا رہے ہیں, ان پہ بھی لعنت. ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. تو اب پتہ چلا جو معصوم کے خلاف, معصوم کے خلاف, چاہے وہ حسین ہو چاہے علی, جو معصوم کے خلاف جنگ کرے اور کہے جہاد ہے, اس پہ بھی لعنت. نام لیے توجہ فرما رہے ہیں. میں بہت سے افراد آج بھی ایسے ہیں جو لفظ جہاد استعمال کرتے ہیں, اپنے آپ کو جہادی کہتے ہیں. کسی کا نام نہیں لے رہا. آج بھی بہت سے افراد ہیں کہتے ہیں میں جہاد کر رہا ہوں, اور کر رہے ہوتے ہیں دہشت گردی. بہت فرق ہے جہاد میں اور دہشت گردی میں. جہاد میں کبھی بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا, جہاد میں کبھی خواتین پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا, جہاد میں کبھی بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا. یہاں تک سرور کائنات نے فرمایا جو بھاگے اسے بھاگنے دینا, پیچھے بھاگ کے مت مارنا. جو بھاگے بھاگنے تو, جب تک کوئی حملہ نہ کرے اسے قتل نہ کرنا. عزیزان گرامی, یہ جہاد ہے. جہاد یہ نہیں ہے کہ مسجدوں میں آؤ سوئسائڈ حملہ کر دو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جملہ جو نہیں پہنچے جملہ پیش کر رہا ہوں. بہت سے مسجدوں میں امام بارگاہوں میں آتے ہیں, خودکش حملہ کرتے ہیں اپنے آپ کو. مجھے نہیں پتا بنگالی میں کیا کہا جاتا ہے, مجھے آپ بتائیں گے. خودکش حملہ, جیکٹ پہن لیتے ہیں, آپ لوگ اس سے زیادہ جانتے ہیں. تو عزیزان گرامی خودکش حملہ کرتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں. کیوں؟ مسجد میں امام بارگاہ میں وہ کہتے ہیں نہیں یہ جہاد ہے, ابھی بھی نہیں پہنچے. عبد الرحمن ابن مولا علی کو مسجد میں فرما رہے ہیں. گرامی ہر دور میں رہتے. یہاں پہ ذرا دوبارہ واپس آ جائے گا میرا موضوع, اگر یاد رکھے کہ حکمت و دانائی. تو اس زمانے میں خوارج تھے. شیعہ تمام فقہا کا فتویٰ ہے کہ غلاط ہوں, ناسبی ہوں, خارجی, یہ تین گروہ نجس. چاہے کہ لا الہ الا اللہ, خارجی چاہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہو, خروج کرے امام کے خلاف, چاہے نماز پڑھتا ہو, چاہے روزہ رکھتا ہو, چاہے حافظ قرآن ہو. لیکن اگر امام معصوم کے خلاف خروج کرے تو وہ کافر ہے, نجس ہے, بلکہ جانور جو نجس ہے اس سے بھی زیادہ نجس ہے. میں یہاں کچھ کہہ گیا ہوں. تو عزیزان گرامی اگر جو نجس جانور ہے نا اس سے بھی زیادہ نجس ہے جو امام کے خلاف خروج کرے. تب خوارج تھے, انہوں نے کہا کہ جا کے مولا علی سے سوال کرتے ہیں, اگر علی 10 سوالوں کے ایک ہی جواب دیں گے, ہم سب کے الگ الگ, تو ہم علی کی طرف چلے جائیں گے, نہیں تو پھر علی کے دشمنوں سے جا کے مل جائیں گے, شام چلے جائیں. شام میں تو جانتے نا کون جو شام میں تھا, وہ یزید کا بھی باپ تھا. پہنچ رہے ہیں اللہ گرامی, جو میں مختصر سے آپ کے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کروں, سن لیجیے گا. تو اللہ گرامی ایسی مسجد کوفہ سب دیوار کے پیچھے چھپ کے ایک ایک کر کے ایک ہی سوال کریں گے. کیا سوال کریں؟ سب نے سوچا, سوال کیا.
کیا سوال؟ ایک ہی سوال، مل افضل العلم اب المال، یا علی بتائیے کیا چیز افضل ہے، علم یا دولت؟ مال یعنی مال و دولت، اردو میں بھی کہتے ہیں مال و دولت، پیسہ، خزانہ. تو اب ایک مرتبہ سب چھپ گئے، دیوار کے پیچھے چھپ کے سوال کریں گے تاکہ مولا علی کو پتہ نہ چلے ہم مل کے آئیں. یہ کوئی ملا نہیں ہے، یہ مولا ہے. جنگ نہروان سے پہلے مولا جب گئے تھے نا تو حضرت جندب موجود تھے، تو کہا کہ جندب رک جاؤ، پیچھے مت آنا. کہا نہیں مولا میں آپ کی حفاظت کے لیے آ رہا ہوں، آپ کے دشمن بہت ہیں. مولا نے کہا علی کو حفاظت کی ضرورت نہیں، جندب یہیں پہ رک جائیے. مولا گئے، واپس آئے تو ایک مرتبہ جناب جندب زمین پہ دیکھ رہے تھے چونٹیاں تھیں. چونٹی سب سمجھتے ہیں، تو چونٹیاں بہت زیادہ ہیں. وہاں پہ ایک مرتبہ جناب جندب نے جب دیکھنا شروع کیا، مولا نے کہا جندب کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا مولا دیکھ رہا ہوں اتنی چونٹیاں ہیں، پورا میدان چونٹیوں سے بھرا ہے، کوئی ان چونٹیوں کی تعداد بھی جانتا ہے؟ کہا جندب آپ کے مولا صرف تعداد نہیں جانتے، میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں مادہ. میں ممنون ہوں آپ کی محبت کا. جملوں کو سن لیجیے گا، میرا علم و حکمت موضوع ہے اور مجھے کہاں پہ رب دینا ہے، تھوڑا سا ساتھ دیں گے تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ضرور پہنچ جائیں گے. اللہ گرامی یہ 10 افراد، یہاں تک کہ 10 افراد یہ چھپ گئے اور ایک ایک کر کے سامنے آئے. پہلا سامنے آیا کہ یا علی بتائیے مل افضل العلم بالمال، علم افضل ہے یا مال و دولت؟ آپ نے فرمایا علم. کلمہ ذالک، ایسا کیوں کر ہے کہ علم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. دوسرا آدمی سامنے آیا کہ یا علی بتائیے علم افضل ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم. اب میں عربی نہیں پڑھوں گا، صرف اردو پیش کرتا رہوں گا. آپ نے فرمایا علم. کہا ایسا کیوں کر ہے کہ علم افضل ہے؟ کہا کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہو اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، جس کا علم زیادہ ہو اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں. تیسرے نے کہا یا علی بتائیے علم افضل یا مال؟ آپ نے فرمایا علم. فرمایا یا علی ایسا کیوں کرے کہ علم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس دولت زیادہ ہو اس کی راتوں کی نیندیں حرام، جس کا علم زیادہ ہو وہ سکون سے سوتا. سارا پڑھو. چوتھا سامنے کا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم. کہا علی یا علی کیوں؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس دولت زیادہ ہو تو وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا خدا ہوں. جس کا علم زیادہ ہو وہ اللہ سے کہتا ہے الہی ما عبدناک حق عبادت، تیرا عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا. پانچواں سامنے آیا کہ یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم. کا کیوں؟ کہ جس کے پاس دولت قارون فرعون نمرود کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث ہے. 10 افراد نے ایک ہی سوال دہرایا، مولا نے 10 نئے جواب دیے. سب کہنے لگے یا علی اب ہم آپ کے ساتھ ہیں. مولا نے کہا کیوں؟ کہ کیونکہ آپ نے 10 سوالوں کے نئے 10 جواب دیے. آپ نے فرمایا تم 10 پہ مطمئن ہو گئے؟ اگر یہی سوال تم قیامت تک پوچھتے رہتے ابو طالب کا بیٹا توجہ فرما رہے ہیں ذرا. مولانا مرحوم کے نواسے پروردگار اس خانوادے کو سلامت رکھے اور جو مولانا آپ لوگوں کو تربیت دے گئے ہیں وہ آپ کی نسلوں میں منتقل ہوتی رہے.
حضرت گرامی علم بہت بڑی نعمت ہے، آل محمد سے علم میں کوئی زیادہ نہیں۔ بڑے سے بڑے دشمن اہل بیت نے اقرار کیا ہے کہ علم میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جملہ کو سن لیجیے گا حضرت گرامی، بڑے بڑے دشمنوں نے، یہاں تک کہ کچھ خوارج نے کہا ایک نیا سوال بنا، کتاب کا نام ہے کوكب الدری، کوكب الدری، اور یہ حنفی بزرگ ہے، شیعہ نہیں، حنفی بزرگ ہے، انہوں نے واقعہ لکھا ہے، اسے پیش کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا ایسا سوال بناؤ کہ جو بھی علی جواب دی ہم ایک نیا اس میں سے سوال نکالیں۔ اس نے کہا ایسا سوال کون لائے گا؟ ایک آدمی نے کہا میں سوچتا ہوں، سب سوچتے تھے، ایک آدمی نے کہا سوال بن گیا، جو بھی جواب دیں گے ہم کہیں گے یہ بھی وہ بھی۔ تو انہوں نے ایک سوال بنایا اور کہا کہ یہ حالی ہمارے گھر میں کتا بھی ہے اور ایک بکری ہے، ان کی آمیزش سے ایک بچہ پیدا ہو گیا، اب اسے ہم کتا مانیں یا بکری؟ دیکھیں کئی لوگ سوال نہیں لاتے، شرارت لاتے، میں کچھ کہہ گیا ہوں یہاں، تو شرارتی ذہن تھے، شرارتی سوال لاتے۔ کہ یا علی ہمارے گھر کے اندر یہ ابھی ایک بچہ پیدا ہوا، اس کو ہم کیا مانیں؟ کتا مانیں یا بکری؟ یہ پاک ہے یا نجس؟ بکری ہے تو پاک ہے، کتا ہے تو نجس۔ مولانا نے کہا اس کے سامنے گوشت اور گھاس دونوں رکھ دو۔ اتنی اس میں سے مولانا نے باریکیاں نکالی ہیں کہ اگر بڑے سے بڑے زولوجسٹ کو، بڑے سے بڑے جانوروں کے ڈاکٹر ماہر کو، سائنٹسٹ کو پیش کریں گے نا، وہ مانے گا سوائے معصوم کے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ حضرت گرامی آپ نے سن رکھا ہوگا، دوبارہ صرف مجھے اشارہ کرنا تھا، میں ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا، میں جانتا ہوں لوگ کمفرٹیبل نہیں بیٹھے، بہت زیادہ یہاں پہ ہجوم ہے اس وقت، آپ سلامت رہیں، جناب سید آپ کا آنا قبول فرمائے، میرے ٹوٹے پوٹے الفاظ کو قبول کر لیجیے گا، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اس محبت سے سن لیجیے گا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے فرمایا کہ اس کے سامنے گوشت بھی رکھ دو، گھاس بھی، اگر گوشت کھا لے تو کتا ہے، گھاس کھائے تو بکری۔ کہا یا علی ہم نے دونوں کر کے دیکھ لی، ماننا تو ہے نہیں، تو ہم نے کبھی وہ گوشت کھا لیتا ہے، کبھی گھاس۔ مولانا نے کہا اس کے سامنے پانی رکھو، اگر منہ ڈال کے پانی پیے تو بکری ہے، زبان سے چوس کے پیے تو کتا۔ کہا یا علی ہم نے پانی بھی پلا کے دیکھ لیا، کبھی منہ ڈال کے پانی پیتا ہے، کبھی زبان سے چوس کے پانی پیتا ہے۔ مولانا نے کہا دیکھو بیٹھتا کیسے، اگر اگلی ٹانگوں پہ بیٹھے تو بکری ہے، پچھلی ٹانگوں پہ بیٹھے تو کتا۔ میں نے کہا نا بڑے سے بڑے سائنسدان کو لے آئیے، اتنی باریکیاں نہیں بتا سکتے۔ کہا یا علی ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، کبھی اگلی ٹانگوں پہ بیٹھتا، کبھی پچھلی ٹانگوں پہ بیٹھتا۔ مولانا نے کہا اس کو بکریوں کے گلے میں چھوڑ دو، بکریاں ریوڑ میں گلے میں چلتی، کہ اسے بکریوں کے گلے میں چھوڑ دو، اگر بکریوں کے ساتھ ساتھ چلے تو بکری ہے، اگر آگے یا پیچھے چلے الگ تھلگ چلے، آپ سلامت رہیں، بکریوں سے الگ تھلگ چلے، بہت آگے یا بہت پیچھے تو سمجھو کتا۔ کہا یا علی ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، کبھی الگ چلتا ہے، کبھی بکریوں کے بیچ میں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ جتنی مولانا نے جتنی چیزیں پیش کی، کبھی کہتے ایسا بھی کر لیا ویسا، مولانا نے کہا اسے ذبح کر دو، اگر پیٹ سے آنتے نکلے تو کتا، اوجڑی نکلے تو بکری، اب نہیں کہہ سکتے 2 مرتبہ ذبح کر لیا۔ برابر نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی یہاں پہ ماشاءاللہ سے سب لوگ جس اپنی ولایت، عقیدت، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کی اچھے ہاتھوں میں تربیت ہوئی۔ عزیزان گرامی جو جملے پیش کر رہا ہوں اس پہ غور کر لیجیے گا، میرا خاصہ جسے میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، اگر علماء کرام یہاں پہ بڑے بڑے جگہ 2 ہستیاں موجود ہیں جو پیش کروں، اگر اجازت دیں گے تو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی پوری دنیا کے اندر سوائے مولا کائنات کے کسی نے نہیں فرمایا سلونی سلونی،
قبل ان تفقدون، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. یہ نہیں فرمایا اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں. میں تو رہوں گا، تم کھو دو گے. کچھ لوگ پہنچ گئے ذالک گرامی. مولا کائنات نے کئی مرتبہ فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اور ہر دفعہ نئے سوالات ہوئے. مدینے میں فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. میں علم و حکمت کے عنوان سے اگر پیش کروں تو تھوڑی سی میری گفتگو کو سن لیجیے گا. مدینے میں مولا نے فرمایا مسجد نبوی میں سلونی قبل ان تفقدونی، اور یہ نہج بلاغہ میں موجود ہے کہ مولا نے کہا میں آسمانوں کے راستے زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. غور سے سنیے گا، میں ایکسپلینیشن دینا چاہتا ہوں، اس کی تھوڑی سی وضاحت. بہت سے لوگ کہتے ہیں آسمان بہت بڑا ہے، زمین بہت چھوٹی سی ہے، ایک ذرے کے برابر ہے آسمان کے مقابلے میں. تو مولا نے کیوں فرمایا میں آسمانوں کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہوں. عزیزان گرامی تھوڑی سی توجہ کر کے سنیے گا. آج سائنس کا زمانہ ہے، بہت سے لوگ سوال لے آتے ہیں بھئی زمین چھوٹی سی ہے آسمان بہت بڑا، تو مولا نے کیوں فرمایا میں آسمانوں کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہوں. یعنی مولا خود طرق السماء، طرق جمع ہے طریق کی، طریق کہتے ہیں راستے کو. تو مولا نے کہا میں آسمانوں کے راستے زمین کے راستے سے بہتر جانتا ہوں. ہاتھ جوڑ کے سارے مجمع کی توجہ رہے. عزیزان گرامی جو آدمی جہاں زیادہ رہتا ہے، میں آپ کے ڈھاکہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، مجھے 2 راتیں ہوئی ہیں، میں زیادہ لندن میں رہتا ہوں. لندن کوئی آئے گا مجھ سے پوچھ لے تو میں راستہ بتا دوں. مجھے یہاں سے کوئی کہے مولانا ذرا حسینی دالان کا راستہ بتائیے، تو میں کہوں دیکھیے مجھے پہلا اتفاق ہے آپ کے ڈھاکہ میں میرا پہلا دن ہے، سیما بارگاہ میں راستہ نہیں بتا پاؤں گا. عزیزان گرامی مولا نے یہ نہیں کہا میں نہیں جانتا، میں آسمانوں کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہوں. سارے مجمع کی توجہ، خلقت سے لے کے ولادت تک وہاں رہے. جب اللہ نے خلق کیا تھا، جب خلق کیا تب سے لے کے ولادت تک وہاں، ولادت سے شہادت تک یہاں، کروڑوں برس وہاں، 60 برس یہاں، کروڑوں برس. قبیلہ رہتا تھا آسمان پہ، سکھانے اتنے زمین پہ ورنہ یہ دل نشی قبیلہ رہتا تھا آسمان پہ. اللہ کے گھر پہ آ کے بنت اسد نے سوچا یہ تو وہی جگہ ہے اگر میں تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا تو چلیے گا نا. گرامی مولا نے کئی مرتبہ فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. گرامی مولا نے مدینے میں جب فرمایا مسجد نبوی تو وہاں پہ مختلف لوگوں نے سوالات کیے، یا علی بتائیے میں کھاؤں گا کیا، میرے سر میں بال کتنے، میری مٹھی میں بند کیا ہے. مجھے بنگلہ دیش کا پتہ نہیں لیکن کئی ملکوں میں نا بڑے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو مٹھی میں کچھ چھپا لیتے ہیں، یہاں پہ بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں بتاؤ میری مٹھی میں بند کیا ہے. تو ایک مرتبہ مولا کے پاس آ کر یا علی بتائیے میری مٹھی میں بند کیا ہے. مولا نے ایک مرتبہ جلال سے دیکھا کہ جو تو نے ابھی جیب سے نکالا ہے. اتنے لوگ ہیں لوگ پہنچ رہے ہیں. مولا نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ہاں ہونا علم جمع، میرے سینے میں علم ہے. تم لوگ میرا امتحان کیوں لے رہے ہو، سوال کرو تاکہ سیکھو. پہنچ رہے ہیں. مولا نے فرمایا میرے سینے میں علم ہے، سیکھنے کے لیے سوال کرو، امتحان کے لیے نہیں. عزیزان گرامی انہی میں سے ایک آدمی نے کہا یا علی میرے سر میں بال کتنے ہیں. مولا نے کہا اگر میں تجھے بتا بھی دوں تصدیق کس سے کروائے گا، کنفرمیشن کون کرے گا، کون تیرے بالوں میں بیٹھ کے گن کے بتائے گا. لیکن ایک بات سن لے، تیرے سر کے ہر بال میں شیطان، اور
وہ جو تیرے گھر میں بچہ پل رہا ہے نا وہ میرے بیٹے کا قاتل ہے. عمر سعد کا باپ سعد بن وقاص تھا جس نے یہ سوال کیا. عزیزان گرامی آپ جس جوش سے سن رہے ہیں یقین مانیے آپ مجھے جوش دلا رہے ہیں. میں جملوں کو پیش کرتا ہوں. عزیزان گرامی میں وعدہ کر رہا ہوں کہ ایک واقعہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں جس کے لیے میں نے ساری تمہید مانگی ہے. تو عزیزان گرامی مولا سے کئی مرتبہ سوال کیا. سلونی مولا نے بھی ہر جگہ پہ کہا, جنگ میں بھی کہا, مسجد میں بھی کہا. مسجد میں تاکہ کوئی یہ نہ کہ اپنے بیٹھے تھے آسان سوال کیے. مولا نے جنگ میں کہا دشمنوں میں کہہ رہا ہوں جو پوچھنا ہے پوچھ لو. دشمنوں کو بھی مولا نے سوال کا جواب دیا. سارے مجمع کی توجہ رہے. عزیزان گرامی یہاں تک مولا نے وقت شہادت ضربت لگنے کے بعد خاص اصحاب سے وہاں پہ بھی کہا سلونی قبل ان تسألوا, جو پوچھنا ہے پوچھ لو. میں بہت سوچتا تھا بچپنے میں مولا نے یہ ضربت لگنے کے بعد کیوں فرمایا. میری درخواست سے لوگ اس پہ خاص غور کریں کہ میں کسی مسئلے کا جواب دینے لگا. تو یہ مولا نے ضربت لگنے کے بعد کیوں فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ مولا یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں دیکھو بعض لوگوں نے پیغمبر پہ تہمت لگائی تھی. یہ ہزیان کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ہاتھ جوڑ کے جو لوگ پہنچ گئے جو نہیں پہنچے میرے طرف دیکھیے گا. کچھ لوگوں نے کہا تھا ان کی بات نہ سنو, قلم و دوات نہ دینا. یہ ہزیان کہہ رہے ہیں, مرض الموت میں دماغ کام نہیں کر رہا. مولا نے کہا سنو میرے سر میں ضربت لگی ہے, جو پوچھنا ہے پوچھ لو. جب میرا دماغ خراب نہیں ہوا تو پیغمبر کیا. میں مطلوب ہوں آپ کی محبت ہوگا. دنیا نہ پا سکی کبھی منزل علی بغیر, گم ہو گئے سفینوں کے ساحل علی بغیر. تقسیم کرنے والے ہیں جنت کو جب علی, جنت کسی کو ہوگی نہ حاصل علی بغیر. علم کا یہ باب حدیث رسول ہے, کس طرح علم پائیں گے جاہل علی بغیر. جو فرما رہے ہیں سیدھا نہیں گرا مولا کے سر میں ضربت لگی ہے. مولا یہ فرما رہے ہیں جب ضربت لگنے کے بعد میں ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں. جب وسیع ایسے ہیں تو سوچو نبی کیسے ہیں. جملے کو سن لیجیے گا. تو مولا نے اس وقت جب فرمایا نا جو پوچھنا ہے پوچھ لو, وہاں پہ بہت زیادہ اہم سوالات ہوئے. مجھے صرف ایک حضرت سعد بن سوحان کے واقعے کو پیش کرنا شیعہ سنی مجمع کے لیے, تاکہ جہاں تک میری آواز جائے میں اگر دوبارہ نہ بھی آ سکوں تو میں کہہ سکوں مولا بنگلہ دیش میں بھی میں آپ کی ولایت کا دفاع کر کے آؤں. آپ سلامت رہیں, آپ آباد رہیں. جملوں کو سن لیجئے گا. ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ وَخَفِّفُوا مَسْئَلَتَكُمْ وَلَكِنْ خَفِّفُوا مَسْئَلَتَكُمْ, جو پوچھنا ہے پوچھو لیکن سوال کم کرنا. 2 دن ہو گئے میرے سن سے خون بہہ. تو سب نے ایک ایک سوال کیا. مولا حسن اور راوی ہیں ابو الاسود دوئلی, مولا کی جو پرسنل اسسٹنٹ تھے, پرسنل سیکٹری کہتے ہیں, پی اے کہتے ہیں یہاں پہ بھی. مولا سلام اس پہ جو مولا کا پی اے حضرت ابو الاسود دوئلی, جنہوں نے علم نحو کو تشکیل دیا. تو مولا کے دفتر میں رہتے تھے, خادم تھے مولا کے خاص, وہ راوی ہیں اس کے. وہ کہتے ہیں اتنے لوگ تھے کہ مولا کے بستر کے ساتھ ساتھ کھڑے تھے, ان کے پیچھے کوئی نہیں تھا. بھائی اتنے کم لوگ تھے. کیا انہی میں ایک مرتبہ 2-3 بھائی تھے,
ساسا ابن سوہان، زید ابن سوہان اور سیحان ابن سوہان، یہ تینوں بھائی بہت رئیس تھے، نواب تھے آپ کی زبان میں کوفے کے. اور حضرت ساسا ابن سوہان بہت شعلہ بیان خطیب تھے. مولا جب خطبہ دینے لگتے تھے تو کہتے تھے ساسا مجمع کو تیار کرو، علی نے خطبہ دینا. تو وہ لوگ ایک مرتبہ مجمع کو تیار کرتے تھے کہ شیر خدا، علی مرتضیٰ خطاب کرنے والے، تو وہ القاب ایسے کہتے تھے کہ لوگ مجمع تیار ہو جاتا تھا. جب ساسا ابن سوہان کی باری آئی تو کہنے لگے مولا میرے سوال کچھ طویل ہیں، اگر آپ اجازت دیں گے تو سوال کروں گا. مولا نے کہا ساسا آپ کو اجازت. تو کہا من افضل انت ام آدم؟ مولا کون افضل ہے، آپ یا حضرت آدم؟ مولا نے فرمایا ساسا شبہ پشاور میں ہے، مرحوم سلطان الوازی شیرازی کی، بحار الانوار میں علامہ محمد باقر مجلسی کی ہے، سید نعمت اللہ جزائری کی الانوار النعمانیہ میں ہے، اور دیگر بہت سے بزرگوں نے اپنی کتاب میں یہ پورا واقعہ لکھا ہے. میں نے اتنے حوالے دے دیے تاکہ ذہن میں شک نہ آئے. اب آرام آرام سے پڑھوں گا تاکہ میں پڑھ سکوں اس پورے واقعے کو، اور بعض الفاظ میں جب ادا کروں گا تو پھر میں یہاں نہیں ہوں گا، پھر میں نجف میں ہوں گا. اس وقت میں بہت زیادہ جوش میں آ جاؤں گا. لیکن سن لیجیے گا، آرام آرام سے پڑھ رہا ہوں واقعہ، سن لیجیے گا تاکہ شیعہ سنی مجمع کے اندر اگر کوئی بھی سوال کر لینا کہ کیا دلیل ہے مولا افضل ہے، تم کہتے ہو کہ رسول خدا کے علاوہ سارے انبیاء سے افضل. میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ من افضل انت ام آدم؟ مولا کون افضل ہے، آپ یا آدم علیہ السلام؟ مولا نے فرمایا تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح. ساسا مرد کا اپنی منہ سے اپنی تعریف کرنا قبیح شمار ہوتا ہے، برا شمار ہوتا ہے. لیکن قرآن میں اللہ رسول خدا سے فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے حبیب جو اللہ نے آپ کے رب نے آپ پہ نعمتیں اتاری ہیں ان کا تذکرہ کیجئے. ساسا اگر میں کوئی اپنی بات کروں تو اس لیے نہیں کہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہا ہوں، بلکہ اللہ کی یہ مجھ پہ نعمت ہے جسے میں بیان کر رہا ہوں. بات واضح ہو گئی ہے. مولا نے کہا اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کر رہا بلکہ میرے رب کی یہ مجھ پہ نعمت ہے. ساسا انا افضل، ساسا میں آدم سے افضل ہوں. جناب ساسا نے کہا بلما ذالک یا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ آدم سے افضل ہیں؟ سنیں گے نا سارا بچہ ہے میرے ساتھ؟ بس میں جہاں جگہ مل رہی ہے وہیں پہ بیٹھ جائیں گے اور سارا مجمع میرے ساتھ رہے گا. میں جانتا ہوں لوگ دور تک کھڑے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے جناب سیدہ آپ کا آنا قبول فرمائیں. اعزاز گرامی مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے، جو جملے پیش کر رہا ہوں. وَلِمَا ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ آدم سے افضل ہیں؟ کا ساتھ قرآن کریم میں آیات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، آدم اس پودے کے قریب نہ جانا. شجرہ اردو میں صرف درخت کو کہتے ہیں، عربی میں درخت اور پودے دونوں کو شجرہ کہا جاتا ہے. قرآن میں آیا شجرۃ الیقطین، کدو کا پودا، درخت نہیں ہوتا. یقین کدو کو کہتے ہیں. کہ جب جناب یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو پورے جسم پہ نشان تھے. اللہ نے کہا اے یونس یہ کدو کا پودا ہے، اس کو اتار کے لگائیے، سارے زخم ٹھیک ہو جائیں گے. مچھلی کے پیٹ میں تیزاب تھا، اگر کبھی کوئی بیمار ہو جسم پہ زخم ہو تو کدو کا چھلکا لگا لو. قرآن نے بتایا ہے کدو کا پودا ہوتا ہے، درخت نہیں. اگر پہنچ گئے ہو تب ایک مرتبہ مولا کائنات نے فرمایا لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ اس پودے کے قریب نہ جائیے گا، نہیں تو اپنے اوپر ظلم ہو جائے گا، جنت چھوٹ جائے گی. عزیزان گرامی جناب مولا کائنات نے فرمایا بائبل میں ہے ایپل تھا، سیب تھا، مولا نے بتایا گندم تھی. جہاں معصوم کا فرمان کسی کی تاریخ سے ٹکرا جائے ہم تاریخ چھوڑ دیتے ہیں، معصوم کا فرمان قبول کرتے ہیں. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ ایسا سا وہ گندم کا پودا تھا، جناب آدم کو منع کیا تھا. گندم حرام نہیں ہے، نبی اور امام معصوم ہوتے ہیں، جو حرام کرے وہ معصوم نہیں ہوتا.
شیعہ عقیدہ یہ ہے سارے انبیاء 14 معصومین معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں۔ تو جناب آدم سے ترک اولا ہوا، مجمع ہے نا میرے ساتھ، کہ آدم سے منع کیا گندم نہ کھانا، پھر بھی رک نہیں سکے۔ کہ ساسا اللہ نے مجھے منع نہیں کیا تھا، آدم کو منع کیا تھا گندم سے، میں نے پوری زندگی جو پہ گزار دی، جو پہ میں نے گندم نہیں کھایا، روکا آدم کو تھا، وہ نہیں رک سکے، مجھے روکا نہیں تھا، پھر بھی میں نے پوری زندگی جو پہ گزاری۔ جو جوار باجرہ سب کے ذہنوں میں ہوگا جو، کہا من افضل انت ام نوح، آپ افضل ہیں یا نوح علیہ السلام؟ کہا انا افضل، میں نوح سے افضل ہوں۔ کہا لما ذالک یا امیر المومنین، ایسا کیوں کرے کہ آپ نوح سے افضل ہیں؟ کہا کہ ساسا اللہ نے جناب نوح کو تبلیغ کے لیے کہا، جناب نوح نے تبلیغ کی 950 سال، اس کے بعد ہاتھ بلند کیے اور بد دعا کی، رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا، پروردگارہ کافروں میں سے ایک کو بھی روئے زمین پہ زندہ نہ رہنے دے۔ یہ خود بھی تجھ پہ ایمان نہیں لاتے اور جو بچے پیدا کرتے ہیں انہیں بھی کافر بنا دیتے ہیں۔ جناب نوح سے جناب اللہ نے کہا ہے اے نوح اگر میں نے جہنم میں ہی بھیجنا ہوتا، اگر میں نے جہنم میں ہی بھیجنا ہوتا تو میں آپ کو تبلیغ کے لیے کیوں بھیجتا؟ اے نوح میں نے آپ کو تبلیغ کے لیے بھیجا، بد دعا کے لیے نہیں۔ کہ نوح نے 950 سال تبلیغ کی، جب کوئی مسلمان نہیں ہوا تو بد دعا کر دی۔ پیغمبر اسلام کے بعد 25 سال میں مجھ پہ نوح سے زیادہ سخت وقت گزرا، لیکن ساسا میں نے کبھی بد دعا نہیں کی، اس لیے میں نوح سے افضل ہوں۔ قبلہ کعبہ تشریف لے کر ان کے لیے اگر زحمت کرے گا کہ آگے تشریف لے۔ جو فرما رہے ہیں بھائی مولا امیر علیہ السلام کی وصیتوں میں سے ہے کہ اگر عالم دین مجلس میں آئے تو اسے خاص مقام پہ بٹھاؤ، اس کے اہمیت کو، اس کو خاص علم کا ایک اپنا مقام فضل ہے، تفسیر کا علم، خاص طور سے فقہ کا علم، حدیث کا علم، یا آل محمد کے علوم میں چلتے رہے کہ میرے ساتھ۔ کا ساسا نوح نے بد دعا کی، میں نے بد دعا نہیں کی 25 برس بعد۔ کہ من افضل انت ام ابراہیم، اے یا علی کون افضل ہے، آپ یا ابراہیم علیہ السلام؟ کہ انا افضل، میں ابراہیم سے افضل ہوں۔ کہ ولما ذالک یا امیر المومنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ ابراہیم سے افضل ہیں؟ کہا ساسا جناب ابراہیم نے قرآن کریم میں آیا ہے رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگارہ مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ کہا ساسا اللہ نے قرآن میں سوال کیا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ کہ بلا بے شک کہ میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن اطمئن قلبی، صرف اطمینان قلب کی خاطر، دل کے اطمینان کی خاطر دیکھنا چاہتا ہوں مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ کہ ساسا میں نے کسی مقام پہ کہا تھا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر سارے حجابات ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، جو حجابوں کے پار دیکھے وہ علی ہے۔ جملے کے لیے کہا تھا کہ میں جوش میں پڑھوں گا، وہ اگلا جملہ ہے کہ من افضل انت ام موسیٰ، یا علی کون افضل ہے، آپ یا نبی موسیٰ علیہ السلام؟ کہ انا افضل، میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ کہ ولما ذالک یا امیر المومنین، ایسا کیوں کرے کہ آپ موسیٰ سے افضل ہیں؟ کہ ساسا جب اللہ نے قرآن کریم میں جناب موسیٰ سے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جائیے جا کے فرعون کو تبلیغ کیجیے، وہ طغیان گر ہو گیا، باغی ہو گیا، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے انا ربکم الاعلی، اے موسیٰ جائیے جا کے اسے تبلیغ کیجیے۔ تو جناب موسیٰ نے فرمایا رب انی قتلت منہم نفسا،
چاہے اردو کا ترجمہ دیکھیں، انگریزی کا، فارسی کا، بنگالی، کسی زبان میں جا کے دیکھ لیجئے گا. بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، سب کی موجودگی کے اندر. رب انی قتلت منہم نفسا، پروردگارا میں نے فرعون کے ایک سپاہی کا قتل کیا، ایک. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، مجھے اس بات کا خوف ہے فرعون ظالم ہے، اس کی بہت بڑی فوج ہے، اس کے مقابلے میں مجھے قتل کر دے گا. ایک سپاہی مارا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام نے. ہاتھ جوڑ کے جو لوگ پہنچ گئے، ابھی نعرہ نہ لگائیے گا، بات مکمل ہونے دیں. کہا موسیٰ، اے موسیٰ آپ جائیے، میں آپ کو معجزات کے ساتھ بھیجوں گا. جناب موسیٰ نے دیکھیں دوبارہ سن لیجیے، وضاحت کر دوں جو لوگ نہیں پہنچ رہے. فرعون کا وہ سپاہی ظلم کر رہا تھا. جناب موسیٰ نے کہا رک جا، مت ماری اس آدمی کو مظلوم کو. کہا نہیں ماروں گا، میں فرعون کا سپاہی. کہا رک جا. دوسری مرتبہ روکا، نہیں رکا. تیسری مرتبہ میں دھکا دیا، احرام مصر بنا رہے تھے، پیرامڈ وہاں سے گرا، مر گیا. فرعون نے کہا موسیٰ میرا ایک سپاہی مارا، میں بدلہ لوں گا. جناب موسیٰ چلے گئے. سارے انبیاء میں جناب موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے، ہیبت موسیٰ. ایک ظالم کو مارا، کہا پروردگارا میرے ساتھ کسی کو بھیج. میرا گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا، ہاتھ جوڑ کے میں سارے مجمع کی توجہ. جناب موسیٰ نے کہا میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج. اشدد بہ اذری، میری کمر مضبوط کر دے. ہارون کو میرے ساتھ بھیج. اللہ نے کہا موسیٰ ہارون کو بھیجوں گا. موسیٰ کتنے ہاتھ ہیں؟ کا دو. کا دونوں میں معجزات. ایک کو جیب میں ڈال کے نکالیے گا، نور نکلے گا. دوسرے میں عصا، زمین پہ پھینک کے اژدہا میں بدل جائے گا. وہ سانپ سب کو کھا لے گا، یہ نور سب کو اندھا کر دے گا. پھر بھی جناب موسیٰ نے کہا پروردگارہ کسی کو ساتھ بھیج. مولا نے کہا ساسا میں موسیٰ سے افضل ہوں. موسیٰ نے ایک ظالم مارا تھا، ایک سپاہی فرعون کا. لیکن ساسا جب اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھے کہا مکے جائیے، سورہ توبہ کی، سورہ براءت کی آیات کی تلاوت کر کے سنائیے. براءت من اللہ و رسولہ. او مکے والو، اللہ اور اللہ کے رسول نے اعلان برات کر دیا، مکہ خالی کر دو. کا ساسا جب رسول خدا اور اللہ نے مجھے حکم دیا مکے جائیے، مکے میں کوئی گھر نہیں تھا جہاں کوئی میرے ہاتھوں. میں نے بھی مکمل نہیں کیا. دیتا ہے سمندروں سے سفینہ نکال دیتا ہے، سمندروں سے سفینہ نکال دیتا ہے. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی درخت آتا ہے. علی کا نام سنتے ہی اپنی رحمت آتا ہے. بھائی سارے مجمع کی توجہ ہو. مولا مدینے سے مکے تشریف لا رہے ہیں، مدینے سے. بھائی تشیع میں سارے مسلمانوں میں حکم ہے، دوبارہ پیش کر دوں، ایک مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ احرام باندھ کے مکے جانا. احرام باندھ کے، احرام میں اسلحہ نہیں لگا سکتے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، ہاتھ جوڑ کے. جب مولا چلے نا مدینے سے مکے، احرام میں تھے، ذوالفقار پاس نہیں تھے.
سارے بندے کی توجہ، جب مولا چلے ذوالفقار پاس نہیں تھی، احرام تھا، احرام صرف 2 کپڑے، مولا نے نہیں کہا او اللہ کسی کو ساتھ بھیج، نہ رسول خدا سے کہا ساتھ بھیجیے۔ مکہ ہے وادی، چاروں طرف پہاڑیاں اور بیچ میں خانہ کعبہ ہے۔ مولا پہاڑ پہ چڑھ کے اترنے لگے مکے کی جانب، دور سے ایک آدمی نے دیکھا کون ہے، کہا علی آ رہا، ساتھ والے سے کہا علی آ رہا، کہا کون سا علی، کہا جس نے تیرے باپ کو مارا تھا۔ اس نے پلٹ کے جواب دیا مجھے تانا نہ دے، تیرے چچا کو بھی اسی نے مارا۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ، کسی کا باپ، کسی کا چچا، کسی کا بھائی، کسی کا ماموں، کسی کا نانا، پہنچ گئے؟ میں نے رشتے بتائے، نام نہیں لیے ہیں۔ سارے مکے والے جمع ہو کر کہاں؟ مسجد الحرام میں، خانہ کعبہ کے سامنے میرے مولا تشریف لائے۔ جیسے مولا آگے بڑھے سب راستہ بنانے لگے، خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے میرے مولا، اور ایک مرتبہ سورہ براءت، سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی، براءت من اللہ و رسولہ، اللہ آپ کی زبان میں ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں، اللہ اور اس کا رسول تبرہ کر رہے ہیں۔ او مکے والوں، مشرکین یہاں نہیں رہ سکتے، خالی کر دو۔ مولا نے آیتیں پڑھی، اس کے بعد کہا تاکہ وہ یہ نہ سمجھے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان سنا کے جا رہا کرنے، علی کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ توجہ، میرے مولا فرماتے ہیں ساسا میں موسیٰ سے افضل اس لیے ہوں، موسیٰ نے ایک ظالم مارا تھا، کہا پروردگارہ کسی کو بھیج۔ ساسا جب میں خانہ کعبہ کی چھت سے اترا تو سارے میرے سامنے کھڑے تھے، میں نے سب کے چہروں کو دیکھا، خوف تھا۔ فرما رہے ہیں سارے مجمع کی توجہ ہے اب جنگ کے بھاگتے فوجیوں، لڑکھڑاتے ہوئے یہ قدم روک دو، اب تاریخ بنی تب تب سے ڈری، اپنی گردنوں کے شرمناک کھم روک دو۔ ارے صاف کر لو جبینوں سے آنکھیں قضا، اپنی موجودہ آنکھوں میں نم روک دو۔ ارے اب مت جھکو، مت ڈرو، سکے اب سانس لو، مصطفیٰ کا محافظ ولی آ گیا۔ موت کو، ارے موت کو جس کے سوئے سے لگتا ہے ڈر، وہ بہادر عزیز آ گیا۔ میں یقین مانی میں نے خون جگر دیا، آخری جملہ سن لیجئے۔ میں جب یہ پیش کر رہا ہوں تو میں نے پہلے ہی کہا تھا میں یہاں نہیں نجف میں ہوتا ہوں۔ سارے مجمع کی توجہ، ایک مرتبہ میرے مولا نے سارے مجمع کو دیکھا، سب کے چہروں پہ خوف تھا۔ مولا فرماتے ہیں پھر میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، ساسا مجھے کوئی خوف نہیں تھا۔ توجہ، اب میرا جملہ سن لیجئے۔ جب شیر کچھار سے شکار کو لے کے چلتا ہے، کسی بکری میں طاقت نہیں۔ بکری میں طاقت نہیں ہوتی، شیر کا راستہ ہوگا۔ علی علی ہے،
حضرت گرامی جملے سن لیجئے. ایک مرتبہ جناب صاحب نے صحابہ وقت تمام ہو گیا, جملے سن لیجئے. ایک مرتبہ جناب صاحب نے صحابہ نے کہا من افضل انت ام عیسیٰ, یعنی کون افضل ہے, آپ یا عیسیٰ علیہ السلام؟ آپ نے فرمایا انا افضل, میں عیسیٰ سے افضل ہوں. کہا لما ذالک یا امیر المؤمنین, ایسا کیوں کر ہے کہ آپ عیسیٰ سے افضل ہیں؟ کہا سعصا جب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا بیت المقدس کے اندر تھی, باہر نہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے. اللہ نے گرامی مولا فرماتے ہیں ایسا جب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا, حضرت مریم بیت المقدس کے اندر تھی, آواز قدرت آئی یا مریم ھذا بیت العبادہ لل بیت الولادہ, اے مریم یہ عبادت کا گھر ہے, ولادت کا نہیں. اخرجی, اے مریم آپ باہر تشریف لے جائیے. ساسا جب میرا وقت ولادت قریب آیا, میری ماں فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے باہر تھی, دیوار کعبہ شک ہوئی, اندر سے آواز آئی یا فاطمہ ادخلی. اے فاطمہ اندر آ جائیے. کیا ساسا مریم و فاطمہ بنت اسد کا مقابلہ نہیں تھا؟ ساسا مریم کو عیسیٰ کی وجہ سے باہر بھیجا گیا, میری ماں کو میری وجہ سے. مدد کرنے آئیں گے تو شرمانا چھوڑ کر, دو ہاتھ بلند کر کر پورے قوت کے ساتھ کل ایمان حتی قرآن سوالہ کے جانا. مکہ حسد کی ساری حدیں پار کر گئے, مکہ حسد کی ساری حدیں پار کر گئے. دشمن ابو تراب کے جل جل کے مر گئے. جب جب علی کے نام کے نعرے لگے کہیں, جب جب علی کے نام کے نعرے لگے کہیں, سب حرام جادوں کی چاہیں اتر گئے. آپ نے بہت ولایت کے عقیدے کے مطابق سنا. حضرت گرامی مولا نے کئی مرتبہ دہرا جو پوچھنا ہے پوچھ لو, اور رسول خدا نے فرمایا شیعہ سنی دونوں کتابوں میں من اراد ان یرا آدم فی علم, جو چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھے, نوح کو ان کے حلم میں, ابراہیم کو ان کی خلت میں, موسیٰ کو ان کی حیبت میں, عیسیٰ کو دم عیسیٰ, یوسف کو ان کے حسن میں, سارے انبیاء کو جو چاہتا ہے ایک مرتبہ دیکھے فَلْيَنْظُرِ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب, تو پیغمبر کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے بھائی علی کو دیکھ لے. اللہ نے رسول خدا کو ایک ایسے وسیع کی شکل میں جملوں کو پیش کر رہا ہوں, اسی پہ تمام کروں گا. 5 سے 7 منٹ مجھے لگے گی اس کو وضاحت کرنے میں, اور اسی پہ تمام کروں گا. میرا آپ سے وعدہ ہے, آپ نے یہ آیات کئی مرتبہ پڑھی ہوں گی, لیکن جس زاویے سے میں پیش کروں گا شاید آپ نے اس اینگل سے شاید نہ سنا ہو. بڑی میں نے اس پہ کوشش کی ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں, میں نے محنت کی ہے.
مولا سے قبول کر لیں، علماء مجھے دعا دے دیں گے. جملے پہ غور کر لیجیے گا سارے میرے بھائی میرے بچے، اس میں میرے بزرگ، میرے علماء کرام، میرے محترم، میری آنکھوں کی، میرے سر کا تاج، سب کے لیے آپ کے جملے پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے، میرے شیعہ سنی سارے مجمع کو یہ آخری، ساری مجلس کوئی نہ سنے، یہ آخری حصہ اگر کوئی بھی سن لے گا پھر بھی مولا علی کی ولایت کا قائل نہ ہو تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. عزیزان گرامی، میرے ہاتھ سب سے درخواست ہے، جناب موسیٰ سورہ طٰہٰ 20واں سورہ، جناب موسیٰ دعا مانگ رہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگارہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، امر کو آسان کر دے، زبان کی گرہ کھول دے. واجعل لی وزیرا، جناب موسیٰ نے کیا مانگا؟ وزیر. واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، پروردگارہ مجھے وزیر عنایت کر دے. کون ہو؟ میرے اہل خانہ سے، صحابہ میں سے نہیں، حواریوں میں سے نہیں. دوبارہ توجہ سارے بچے کی. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، پروردگارہ ایک وزیر دے، ہو میرے اہل خانہ سے، ہو بھی میرا بھائی اور ہو بھی ہارون. جناب موسیٰ علیہ السلام نے، انگریزی میں کہتے ہیں پورا سپیل آؤٹ کر کے بتانا. اللہ نے آگے جا کے فرمایا قد اُوتِیتَ سُؤْلَکَ یا موسیٰ، موسیٰ جو آپ نے سوال کیا تھا ہم نے آپ کو عطا کر دیا. آپ نے مانگا تھا ایک وزیر ہو بھی میرے اہل خانہ سے، ہو بھی میرا بھائی اور ہو بھی ہارون. موسیٰ جو آپ نے مانگا ہم نے دے دیا. اگر رسول خدا کہتے پروردگارہ مجھے وسیع دے، ہو بھی میرے اہل خانہ سے، ہو بھی میرا بھائی اور ہو بھی علی، تو کیا معاذ اللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ منع کر دیتا ہے؟ توجہ، جب جناب موسیٰ نے مانگا اللہ نے کہا جو آپ نے مانگا تھا ہم نے دے دیا. اگر پیغمبر مانگتے اور کہہ دیتے پروردگارہ مجھے جانشین دے، ہو بھی میرے اہل خانہ سے، اہل بیت سے، ہو بھی بھائی اور ہو بھی علی، تو کیا اللہ منع کر دیتا؟ نہیں. لیکن اگر پیغمبر ایسے کرتے نا تو ہر آدمی کہتا مانگا ہی علی کو تھا، ہمارے والوں کی بات ہی نہیں تھی. توجہ. اب اللہ نے کہا میرے حبیب موسیٰ نے خود مانگا تھا، آپ کو میں بتاؤں گا کیسے مانگنا. توجہ، ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے میرے حبیب یوں کہیے، قل، اے میرے حبیب یوں دعا مانگیے جب آؤں جاؤں شہر کے اندر صدق و صفا سے، باہر آؤں صدق و صفا سے، پروردگارہ تو اپنے پاس سے مجھے مددگار دے دے. موسیٰ نے مانگا وزیر، ہمارے رسول نے مانگا نصیر. اہل علم کا مجمع، توجہ، اہل علم کا مجمع، انہوں نے مانگا وزیر. بادشاہ کا ہوتا ہے وزیر، پیغمبر نے مانگا نصیر، ناصر نہیں. نصیر، ناصر جو کبھی مدد کرے کبھی مدد نہ کرے، نصیر جو ہمیشہ مدد کرے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. پیغمبر کو اللہ نے کہا میرے حبیب آپ مجھ سے یوں مانگیے ملت ان کا سلطان نصیرہ، تو اپنے پاس سے، او اللہ تو اپنے پاس سے ایسا مددگار دے جو ہمیشہ مدد کرے. اسی لیے شیعہ کہتے ہیں یا علیم. مکمل نہیں کیا. آپ کے جوش کو سلام،
سارے مجمع کی توجہ، میں نے بھی مکمل نہیں کیا، جو پہنچ گئے انہیں سنا. میں خون جگر دے رہا ہوں، میرے سینے میں طاقت نہیں ہے. یہ پچھلے جو 10 دن میں نے پاکستان میں گزارے ہیں نا، میں ڈیلی کئی مجالس پڑھتا رہا، سفر کرتا رہا. یہاں تو آرام بھی کر رہا ہوں، وہاں آرام نہیں ملا. یہاں آپ کی محبتیں، آپ سب سلامت رہیں. جو محبتیں ملی ہے میں پوری زندگی یاد رکھوں گا. اب جملہ سن لیجئے. اللہ نے کہا میرے حبیب کہیے پروردگارہ تو اپنے پاس ملت ان کا نہیں ہے مجمع، نہیں کہا میرے اہل خانہ سے ہو، نہیں کہا میرا بھائی ہو، نہیں کہا علی ہو، کہ پروردگارہ اپنے پاس سے مددگار دے. اللہ نے کہا میرے پاس سے تو میرے گھر سے علی ہی ہے. نبی یہی کہتا دکھائی دیتا ہے. میری بات پہنچ رہی ہے؟ مکمل کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ. حضرات گرامی، ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے یوں کہا کہ پروردگارہ اپنے پاس سے مددگار دے. مددگار، وزیر نہیں. جو پیغمبر کا مددگار ہو کیا وہ جانشین نہیں ہوگا؟ ایک روک کے سوال. آپ نے شاید ایک نعرہ، پاکستان میں ایک مذہبی پارٹی بنی تھی، مذہبی سے کچھ سیاسی ہو گئی، اور وہ الیکشن بھی لڑی. الیکشن کا میں نہیں بتاؤں گا کیسے ہاری ہے، کچھ نہیں بتاؤں گا. بس ایک نعرہ انہوں نے دیا، نعرہ مجھے بہت اچھا لگا. وہ پسند آئے نہیں ہے میں نہیں بتاؤں. ممبر پہ ہوں، وہ بولنا ویسے ہی حرام ہے، یہاں پہ تو فوراً مواخذہ بھی ہو جاتا ہے، اس لیے میں نہیں بتاؤں گا کہ مجھے پسند ہے. لیکن نعرہ بڑا اچھا. آپ نے شاید سنا غلام ہے غلام ہے، سنا تو جواب نہیں دیا کسی نے. غلام ہے غلام ہے، رسول کے غلام ہے. تو پاکستان میں یہ نعرہ بہت زیادہ لگایا جا رہا ہے. ایک مذہبی پارٹی نے شروع کیا، غلام ہے رسول کے غلام ہے. یہی تو ہم 1400 سال سے سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو چلو پہنچ گئے، میرے بہت سے بزرگ پہنچ گئے. بھائی توجہ، سارے مجمع کی توجہ. وہ کہہ رہے ہیں ساری امت غلام. جہاں غلام ہوتا ہے وہاں مولا ہوتا ہے. سارے صحابہ غلام، سارے تابعین غلام، تبع تابعین غلام، مفسرین غلام، محدثین غلام، علماء غلام، ادباء غلام، ساری امت غلام. رسول خدا مولا، اور پیغمبر نے فرمایا جس کا میں مولا.
جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. آپ نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. بڑے بڑے جید علماء موجود ہیں, شیعہ سنی تمام سے کہہ دیجیے گا من, یہ ہے من موصولہ, اپنے دامن سے کسی کو جانے نہیں دیتا, کسی کو جانے نہیں دیتا. توجہ, پیغمبر نے فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی مولا. پیغمبر صرف خلفاء کے مولا نہیں ہے, پیغمبر صرف صحابہ کے مولا نہیں ہے, رسول خدا آدم کے مولا, نوح کے مولا, ابراہیم کے مولا, موسیٰ, عیسیٰ, زکریا, یحییٰ کے مولا, جس کے محمد مولا, اس کے علی مولا. جواب دیجیے گا. بس بھائی وقت ہے فرمائشیں شروع ہو گئی ہیں, سوا گھنٹہ پڑھ چکا ہوں, دل مردہ جگر سن سکتا. میں جملے سن لیجیے گا, آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا. پیغمبر نے جب اعلان کر دیا تھا نا من کنت مولا, تو بہت لوگ پریشان ہو گئے. یہ دو افراد ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے, اب میں آرام سے پڑھوں گا. ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھی جس بات کا ڈر تھا وہی ہو گیا, علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا. کہ تم دیکھ رہے ہو علی کیسے بیعت لے رہے ہیں؟ کہ میں تو دیکھ ہی نہیں رہا. مجھے سنیے گا, کہ میں تو دیکھ ہی نہیں رہا ہوں. کہ نہیں دیکھو, علی جو بیعت لے رہے ہیں تو ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف ہے. ہتھیلی کو سب سمجھتے ہیں, یہ ہاتھ کا الٹا, یہ ہتھیلی. تو کہا علی کی جب بیعت لے رہے ہیں تو ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف. کہا اچھا, کہا اس نے بھی دیکھا, دور تھے نا. تو کہا بالکل صحیح دیکھا, میرا ساتھ دے, میں پیغمبر پہنچا کی شکایت کرتا. کہ یا رسول اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی جب بیعت لے رہے ہیں تو ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف ہے. کہ جب میں نے کہہ دیا نا علی مولا, خبردار اعتراض نہ لانا, علی سے سوال کر. ان کا بھی تو سوال کر. کہ علی سے, کہ میں ساتھ دوں گا نا. کہ یا علی ہم دونوں نے دیکھا ہے آپ کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف ہے. کہ ہاں. کہ پوچھ سکتے ہیں کیوں؟ کہ کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا, میں بیعت لے رہا. بیعت مانگنے والے اور ہیں, بیعت لینے والے اور ہیں. سارے مجمع کی طرف آپ سلامت رہیں. یعنی
کوئی آیت بھی ہے آپ کے پاس؟ ہمیں قرآن کے وارث صاحب ہیں، کوئی آیت بھی ہے آپ کے پاس کہ بیعت یوں لینی ہے؟ کہا ہاں تم نے قرآن پڑھا، میرے بھائی پہنچ گیا تو قرآن پڑھا ہے۔ قرآن کریم میں ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ، اے میرے حبیب جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی نہیں، اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے۔ توجہ سارے بچے کی، میرے بھائی پہنچ گئے۔ ابھی پیغمبر نے فرمایا علی کا خون میرا خون، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا ہاتھ میرا ہاتھ، جس نے علی کی بیعت کی اس نے میری۔ قبلہ کعبہ موجود ہے، منطق کا قانون ہے، منطق میں فلسفے میں کہتے ہیں ایک ہوتا ہے منطوق کلام، ایک ہوتا ہے مفہوم کلام۔ توجہ، منطوق فرمایا، جو فرمایا وہ منطوق، جو نطق کیا، جو کہا وہ منطوق، جو اس سے نکلے وہ مفہوم۔ پیغمبر نے فرمایا جس نے علی کی بیعت کی اس نے علی کی نہیں میری بیعت کی، جس نے میری بیعت کی اس نے اللہ کی بیعت کی۔ توجہ، دو نتیجے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے، مولا بھی ایسے بیعت لے رہے ہیں تو مانو نا علی ید اللہ ہے۔ آپ لوگ زبردستی پڑھوا رہے ہیں مجھ سے، مجھے میں طاقت نہیں۔ دوسرا نتیجہ بھی سن لیجئے، مفہوم، منطوق اور مفہوم۔ جو فرمایا وہ منطوق، جو ہم نے نتیجہ لیا وہ مفہوم۔ پیغمبر نے فرمایا جس نے علی کی بیعت کی اس نے میری بیعت کی، یعنی پیغمبر فرما رہے ہیں جو علی کی بیعت کرے وہ علی کی نہیں میری بھی بیعت ہے۔ تو مفہوم یہ نکلا جس نے علی سے بیعت توڑی اس نے علی سے نہیں رسول خدا سے بیعت توڑی۔ جو پیغمبر سے بیعت توڑ دے وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ جو فرما رہے ہیں سلامتی کے لیے پر محمد اور محمد صلوات۔ ہمیں علی سا مہربان دیکھیں ہمیں علی سا مہربان اور دل میں ہو بغض علی اور دل میں ہو بغض علی اور جنت کا جنون۔ نہ آپ گلے میں طاقت ہے نہ سینے میں، اللہ کے رامی کی عظمت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں اللہ کے رامی بہت سے مطالب میں ذہن میں لے کے آیا جو نہیں پیش کر سکا۔
انشاءاللہ تعالیٰ کبھی دوبارہ مہلت ملی آپ لوگ ادھر سے دعوتیں ہیں دعوتیں ہیں. میرے پوری زندگی میں سفر یہ ہے, میرا کام یہی علی علی کرنا اور ساری دنیا سے علی منوانا. خزانے کے نامی میں جو جملے پیش کر رہا ہوں, مولانا کی بس ایک ہی دختر ہیں, انہوں نے خود آج کہا کہ اگر ہو سکے تو چند انہوں نے فرمائشات کی ہیں مصائب کی, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سارا اہتمام کیا گیا مولانا کی برسی کے عنوان سے. آج آپ نے دیکھا اگر علی کا چاہنے والا ہو تو مجلس میں ہزاروں آ جاتے ہیں, اور اگر دشمن ہو اپنے بھی ہوں تو دشمن کو کبھی نہیں کہتے یہ جنت میں جائے گا, انہیں خود بھی شک ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں جائے گا. ایسے جانے گرامی یہ عجیب و غریب چیز ہے نا محبت علی. فقیر بھی ہو تو مرتے وقت اس کا چہرہ بتا دے گا علی والا. اور مجھے ساری دنیا سے صرف ایک ہی درخواست ہے, اس سے پہلے کہ میں مسائل کی طرف آؤں, کہ اگر مولا امیر علیہ السلام کی ولایت کو اپنا نہیں سکتے تو دل میں کبھی مولا کا بغض نہ ہو. بغض علی ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں, اسے کوئی دنیا کا کوئی بھی انجیکشن لگا دیں تو یہ لا علاج مرض ہے. اور میں آج مولانا کا سارا خانوادہ میں جب گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی بہت زیادہ ولایت آل محمد کا وہ ترویج کرنے والے تھے, اور ان کی دختر نے کہا کہ اگر ہو سکے تو مولانا حسین کی وداعی کے مسائل پڑھیں, جناب زینب سے وداعی. آپ جانتے ہیں نا بڑے بڑے جید علماء اپنے موت کے وقت وصیت کر کے گئے ہیں کہ میرے مرنے پہ مجلس حسین کرنا اور مسائل پہ مولانا حسین جو وداعی کے ہیں. خدا گواہ ہے میں 1.5 گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا فضائل, لیکن مجھے 10-15 منٹ لگیں گے یہ مسائل, میں کوشش کروں گا مختصر کروں. وداعی کے مسائل, مرحوم آغا سید شہاب الدین مرشی نجفی نے وصیت کی اپنے بیٹے سید محمود کو کہ بیٹا جب تک زندہ رہنا ہر شب جمعہ میری قبر پہ جناب سید الشہداء کے اپنی بہن زینب سے وداعی کے مسائل پڑھتے, اور وہ کہتے تھے میری شفاعت کے لیے مسائل بہت بڑے. ایک عالم گزرے شیخ یحییٰ یثربی مولا حسین کے حرم کے صحن میں نماز پڑھاتے تھے. شیخ یحییٰ یثربی وہ کہتے ہیں میں نے اتنی مدت نماز پڑھائی, ان کی بہت کرامات مشہور ہیں, انہیں بہت مولا حسین نے نوازا تھا, بہت بڑے عارف تھے. وہ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ یہی صحن ہے, بڑے بڑے علماء 500 یا 800 علماء بیٹھے ہیں, علامہ محمد باقر مجلسی ممبر پہ فضائل پڑھ رہے ہیں. جیسے مسائل پہ آتے ہیں تو حرم سے کوئی باہر آتا ہے اور کہتا ہے محمد باقر مجلسی آیا نہیں ہوں, مجھے بھیجا گیا, حرم میں سیدہ موجود ہیں. دختر رسالت نے کہا محمد باقر مجلسی سے کہو مجھے میرے بیٹے کے میری بیٹی سے وداعی کے مسائل سنا. مولا حسین علیہ السلام کی 3 وداعیاں ہیں, میں تینوں جلدی جلدی پیش کروں گا. سب سے پہلے مولا نے مولا سجاد سے ودا کیا, پھر جناب زینب سے, اور پھر آخر میں اپنی بیٹی سے. یہ سارا مسائل پڑھوں گا. اچھا جہاں تک آپ سنیں گے میں وہاں تک پڑھوں گا, اپنا گلا ساتھ لے لینا چاہیے. آپ جانتے ہیں نا مولا نے 3 حملے کیے, کوفیوں اور شامیوں پہ 3 حملے کیے. ہر حملے میں پورا لشکر بھاگتا تھا, اور مولا عباس سے کہتے تھے بابا بیٹے کی جنگ آ کے دیکھے, بابا پیاس کی شدت ہے, سورج کی تپش ہے, میرا بچہ نہیں میرے بچہ روکے بھائی سنیں گے. میں نے بھی شروع کیا بس, اگر ایسے سنیں گے پھر میں نہیں پڑھ پاؤں گا, تھوڑا سا صبر کے ساتھ سن لیجیے گا. جانتے 3
3 وداعیاں ہیں، میں نے تو شروع کیا ہے. ہر حملے میں خاص اثر ہوا. بابا تپش کتنی زیادہ ہے، بابا گھر سے سکون نہیں ملا. بابا بچے بار بار کہتے ہیں العطاش ہائے پیاس ہائے پیاس. بابا میری بہنوں کا پردہ. اجرکم اللہ. آخری مرتبہ مولا خیمے میں آئے. جب آخری مرتبہ خیمے میں تشریف لائے، اگر دیکھ سکے تو ویڈیو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے گا. اس خیمے میں تشریف لائے جہاں مولا سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے. مولا سجاد حکمت الہی تھی کہ مولا کو امامت کو بچانا تھا، امامت ختم نہ ہو جائے، اس لیے امام کو بیمار کر دیا تھا. مولا سجاد بیمار پڑے تھے. ایک مرتبہ مولا حسین نے دایاں اپنا ہاتھ مولا کے دائیں بازو پہ رکھا اور ایک مرتبہ کہا سجاد میری وصیت سن لیجیے، میری آخری وصیت سن لیجیے. اگر دیکھ سکتے ہیں تو میری طرف ضرور دیکھیے گا. مولا حسین نے جیسے ہی کہا نا سجاد میری وصیت سن لیں، مولا سجاد فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی میرے بابا سر سے لے کے پاؤں تک زخموں سے چور ہوئے. پورا بدن لہو رہا ہے. نہیں تو دیکھیے گا جیسے ہی مولا سجاد نے دیکھا نا میرے بابا زخموں سے چور، تو سوال کیا بابا این امی العباس، بابا میرے چچا عباس کہاں؟ بابا یہ آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ یعنی جانتے ہیں چچا کے ہوتے میں ایسی حالت نہیں ہو سکتی. کہا بابا یہ کیا حالت؟ تو جناب سید الشہداء کے جملے سن. مولا سجاد نے کہا این امیر میرے چچا عباس کہاں؟ مولا حسین نے فرمایا قد قتل، آپ کے چچا مارے گئے. مولا سجاد نے دوسرا سوال کیا این اخی علی الاکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں؟ اب مولا نے فرمایا سجاد کب تک پوچھتے رہیں گے، میں کب تک بتاتا رہوں گا. سجاد مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں. سجاد مردوں میں کوئی نہیں رہا. ایک مرتبہ مولا سجاد نے آواز دی پھوپھی اماں، جناب زینب کو آواز دی پھوپھی اماں میرا عصا لا دیجئے میری تلوار. بیٹا عصا کیوں چاہیے؟ کہ پھوپھی اماں مجھ سے کھڑا نہیں ہوا تھا، عصا کا سہارا لوں گا. اور تلوار کیوں چاہیے؟ میں اپنے بابا کا دفاع کروں گا. ان قاتلوں کی جرت میرے بابا پہ ایسے حملے کریں؟ ابھی سجاد زندہ ہے. مولا حسین نے فرمایا بیٹا آپ امامت کے وارث ہیں، میں کچھ اسرار امامت سونپنے آیا تھا. پھر مولا نے کچھ وصیتیں کی. کہا سجاد جب مدینے جائیے گا نا میرے شیعوں سے کہیے گا شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرنا. شیعتی مہما شربتم ماء بالفضل، میں تو کہ پڑھنے والا تھا. 2 موقعوں پہ مولا نے شیعوں کو یاد کیا، 2 موقعوں پہ چاہنے والوں کو. ایک جب ٹھنڈا پانی پینا، دوسرے مولا فرماتے ہیں یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرون، شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا، لیکن انہوں نے میرے علی اصغر کو تیر مار دیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھائی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میں تو دیکھتے رہیے گا، میں تفصیل سے نہیں پڑھوں گا، اب آپ برداشت نہیں کر رہے. ایک مرتبہ مولا سجاد سے کہا فرمایا سجاد میں نے سکینہ کو آپ کو سنا،
میں نے رقیہ کو آپ کو سونپا، میں نے رباب کو آپ کو سونپا۔ مولا نے ایک ایک بہن کا، ایک ایک بیٹی کا نام لے کے کہا سجاد میں نے سب کو آپ کے حوالے کیا۔ میں تو دیکھیے گا پھر ایک مرتبہ کہا زینب میں نے سجاد کو آپ کے حوالے کیا۔ اگر خیموں میں آگ لگ جائے اجرکم اللہ، بس پہ میں نے تمام کر دیا۔ آخری جملے سن لیجیے، 4 سے 5 منٹ، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، بس اب اسے پڑھا نہیں جا رہا۔ مولا حسین علیہ السلام آئے جناب زینب کے خیمے میں، ساری بیویاں جمع ہو گئیں۔ مولا نے کہا بہن زینب مجھے پرانا لباس لا دیجئے، میں اپنی ابا قبا پہ اپنے نانا کا پرانا لباس پہننا چاہتا ہوں۔ بس بھئی مولا ایک مرتبہ چلے اپنے نانا کے ابا قبا کو اپنے ابا قبا پہ پہن کے دیکھیں کہ میری طرف ابھی در خیمہ پہ نہیں پہنچے تھے، بی بی نے آوازیں محلن محلن یا آہستہ، دھیرے بھیا ابھی باہر نہ جائیے گا۔ میری بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا ذرا گریبان کھولیے گا۔ مولا نے گریبان کھولا، بی بی نے قدموں کو اٹھایا، مولا کے گلے کو چومنا شروع کر دیا۔ مولا نے پوچھا بہن کیا بات ہے، میرے گلے کو اتنا کیوں چوم رہی؟ کہا بھیا اماں نے وصیت کی تھی، زینب جب حسین آخری مرتبہ ملنے کے لیے آئے میری طرف سے گلے کا بوسہ دے دینا۔ مولا کے آنسو بہنے لگے، میری ماں نے مجھے آخری وقت میں یاد رکھا۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا بہن کلائیوں سے چادر ہٹائیے گا، بی بی نے چادر ہٹائی، میں تو دیکھیے گا مولا نے کلائیوں کو چومنا شروع کیا۔ بی بی نے پوچھا بھیا کیا بات ہے؟ کہا بہن بابا نے وصیت کی تھی حسین آخری مرتبہ جب زینب سے ملنا میری طرف سے کلائیوں کو چوم لینا۔ اب آپ بھی یہ برداشت نہیں کر رہے، میں نے سارے مسائل کو چھوڑ دیا۔ میں جب دیکھ لیجیے گا آخری جملے پڑھ رہا ہوں، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ مولا خیمے سے باہر نکلے، روایت کے الفاظ ہے نظر یمیناً و نظر شمالا، پہلے دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے آواز دی او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او حبیب، میں نے آپ سب کو گھوڑوں پہ سوار کرا، ذرا آ کے دیکھیے میں تنہا رہ گیا۔ راوی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک بہن خیمے سے باہر آ، سر پہ برقع لے رکھا، مولا حسین کا بازو پکڑا اور کہا مولا بھیا بہن کی زندگی میں غربت کا نعرہ بلند نہ کیجیے گا، ابھی بہن زندہ ہے۔ بی بی نے ایک مرتبہ مولا کو سجرہ پہ سوار کرا دیا۔ مولا نے ایک مرتبہ لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، سلجنا کو ایڑ لگا، سلجنا آگے بڑھا، بے زبان جانور ہے آگے نہیں بڑھا۔ مولا نے دوسری مرتبہ فرمایا سلجنا کیا بات ہے کہ تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ سلجنا میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے، میرے انصار مارے گئے، زلجنا آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ میں تو دیکھے گا ایک مرتبہ زلجنا نے بے زبان جانور نے سر کو جھکایا، قدموں کی طرف اشارہ کیا، مولا نے دیکھا ایک چھوٹی سی بیوی زلجنا کے قدموں سے لپٹی ہوئی، شاید یہاں کوئی اولاد والا بیٹھا۔ آپ جانتے ہیں نا بیٹیوں سے باپ کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ آخری جملے سن لیجیے، مجھ سے پڑھا نہیں جا، میرے مولا زلجنا سے اترے، بیٹی کو سینے سے لگایا اور ایک مرتبہ کہا سکینہ بیٹی کیا بات ہے، آپ خیمے سے باہر کیوں آئی؟ کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بی بی آپ کو پیاس لگی ہے میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ کہا بابا جو جاتا ہے نا وہ واپس نہیں آتا، بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئی، بابا اب مجھے پیاس نہیں ہے، بابا مت جائیے۔ مولا نے بیوی کو
سینے سے لگایا اور فرمانے لگے بیٹی میں نے طفلی میں نے بچپنے میں نانا سے وعدہ کیا نانا میں آپ کے دین کو بچاؤں گا بیٹی میں اپنے نانا کے دین کو بچانے جا رہا ہوں بیٹی آج رات ضد نہ کیجیے ماں سے ضد نہ کیجیے گا مجھے بابا کے سینے پہ سونا ہے جہاں ماں سنائے سو جائیے بیوی نے روکے گا بابا مجھے آخری مرتبہ سینے پہ سنا دے مولا خاک کربلا پہ لیتے بیٹی کو سینے سے لگائے بھائی آخری جملے مجھے پڑھانے جا سینے سے لگائے پھر ایک مرتبہ فرما بیٹی خیمے میں چلی جائے مولا نہیں چاہتے شمر بیٹی کے سامنے میرا گلا کہ بیٹی خیمے میں چلی جائے آخری جملہ اگر دیکھ سکے سب بہتر دیکھے گا بیوی نے فرمایا بابا جب آپ مجھے سینے پہ سنایا کرتے تھے تو بابا آپ ہمیشہ فرماتے کہ اسلام میں بیٹیوں کا بھی حصہ بیٹوں کا بھی حصہ بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے بابا مجھے یہ بتائیے میرے حصے میں کیا مولا نے کچھ خاک کربلا اٹھائی جناب سکینہ کے سر میں ڈالی بیوی نے روکے گا بابا یہ کیا کیا آپ نے کہا بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آئی آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے آپ کے حصے میں شام کی خیر میں کہوں گا مولا بتا دیجئے بی بی شمر کے تناچے ہاتھوں میں رسیاں الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون آپ تو برداشت نہیں کر پا بھائی میڈم دیکھیے گا سارے ہاتھوں کو بلند کر لیجیے ہاتھوں کو بلند کر لیجیے میری طرف دیکھیں آپ لوگ ایسے رو رہے ہیں میں نے تو مصائب پڑھے ہی نہیں ایک سوال کروں آپ سے آپ سب نے مصائب صرف سنے ہیں آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں بی بی سکینہ نے بابا کا ساتھ میرے میں علی اکبر کے سینے میں جناب زینب نے بیٹوں کے لاشیں دیکھا بھائی کا لاشا پامال ہوتے دیکھا پروردگارا واسطہ جناب زینب کا جب خنجر چل رہا تھا آجلہ جمالی انگلی کا جملہ اب آپ برداشت نہیں کرتے بھئی ایک بیٹی نے کہا تھا میں نے پڑھ دیا پروردگارہ پڑھنے نقی امام رضوی کے درجات بلند فرمائے انہیں جنت فردوس میں جگہ عنایت پروردگارہ بس میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں مجھے معاف کر دیجیے آپ جانتے ہیں جناب زینب کو بھائی سے بڑی محبت عبداللہ جوادی عاملی کا جملہ ہے مٹ دیکھیے سب نے لکھا یہ روایت تو ہے اگلا جملہ آغا جوادی عاملی کا بعد میں پڑھاتا ہوں بی بی کہتی ہے ایک مرتبہ کربلا میں زلزلہ سا آنے لگا میرا دل منہ کو آنے لگا بی بی نے سر پہ برقع لیا دونوں ہاتھ سر پہ رکھی اور روتی ہوئی باہر آ گئی جانتے ہیں لیکن کیا نعرہ لگا رہی تھی واہ محمدہ واہ محمدہ پھر کہتی واہ علیہ پھر کہتی واہ فاطمہ پھر کہتی واہ حسنہ آخر میں چیخ مار کے کہتی واہ حسینہ ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا اے زمین کربلا کیا میرا بھائی تیری پشت پہ ہے
زمین سے آواز آئی ہوگی نہیں ابھی نہیں آئی. بی بی نے آواز دی او زلجنا کیا میرا بھائی میری پشت پہ ہے؟ زلجنا نے سر ہلایا نہیں میری پشت پہ نہیں. بی بی کو جب نظر نہیں نہ آیا تو بی بی تلہ زینبیہ پہ چڑھی. بی بی نے دیکھا چاروں طرف سے جس کے پاس تیر ہے وہ تیر مار رہا, جس کے پاس نیزہ وہ نیزہ مار رہا, جس کے پاس تلوار ہے وہ تلوار سے, جسے کچھ نہیں ملتا وہ پتھر مار رہا. بی بی نے دیکھا سب سے لے کے پاؤں تک لہو لہار ایک آدمی کھڑا. بی بی نے پہچانا نہیں کون ہے. ایک سوال کیا انت اخی, کیا آپ میرے باجائے بھائی, کیا آپ حسین ہیں؟ مولا نے نہیں کہا ہاں میں حسین ہوں, میں ڈر نہیں کیا, بس ایک جملہ کہا یا زینب ارجعی الی الفستان, ارجعی الی الخیم, زینب خیمے میں واپس چلی جاؤ, آپ سے برداشت نہیں ہوگا جب شبر سینے پہ سوار ہوگا, جب داڑھی میں ہاتھ ڈالے گا, گھٹنا سینے پہ رکھے گا. آغا جوادی عملی کہتے ہیں جب شبر نے گھٹنا رکھا نا سینے پہ مولا حسین کے, تو مولا نے ایک جملہ کہا شبر گھٹنا سینے سے اتار. تجھے نہیں پتا میرے نانا میرے سینے کے بوسے لیتے ہیں. اس طلاؤ تھا تو وہاں سوار ہوا ہے جہاں میرے جد رسول خدا چوما کر رہے ہیں. پروردگارا ان لوگوں نے درخواست کی, میں نے پڑھ دیا. پروردگارا ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, دہشت گردی کا خاتمہ فرما. فلسطین میں حملہ ہے, غزہ پہ ابھی تو رفح ہر جگہ حملے ہو رہے ہیں. پروردگارا فلسطین پہ رحم فرما. دنیا بھر میں مسلمانوں کے حالات خراب ہیں, رحم فرما. بنگلہ دیش کی حفاظت فرما, بسنے والوں کی حفاظت فرما. بانیان مجلس, شرکت کنندگان, پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. آل محمد کے پیغام کو عام فرما. بھئی ہاتھوں کو بلند کر کے ایک میری دعا بھی آمین کہیے گا. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے. پروردگار اگر کوئی بیمار ہو, بیمار ہے کربلا کا واسطہ, بیماروں کے بستر کبھی نہیں لوٹے جاتے. پروردگارہ شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر لوٹ گیا. پروردگارہ ہمارے تمام مریضوں کو شفاء کاملہ دلا, بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما, اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اس مسجد مامرگہ کو دل دگنی رات چگنی طرف عنایت فرما. مولانا مرحوم کے درجات بلند بلندر فرما. ان کی قبر کو پروردگارہ انہیں مولا حسین کا جوار نصیب فرما. ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مولانا حجت الاسلام مولانا محمود مغفور سید نقیم آپ رسول کے ساتھ